یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرما بردار بیٹے سے نوازا۔ 8 ذوالحجہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنی سب سے محبوب چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کو دوبارہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور 10 ذوالحجہ کو آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، اس لیے اس دن کو یوم نحر کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، کسی سے ملوانے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، بھلا کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا، اللہ کا حکم ہے تو وہ انہیں پورا کریں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اسے پورا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک میدان میں لے جا کر ذبح کرنے لگے تو آسمان سے آواز آئی، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو یقین ہو گیا کہ ہمارا امتحان پورا ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دمبے کو ذبح کیا۔ اور آج ہم تمام مسلمان بھی ہر سال اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔